نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ملک شام کی کئی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، یعنی اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے۔ اس دعا کے ریزنز بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، وہی فلسطین سے متصل ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک شام کئی انبیاء کرام اس سرزمین پہ تشریف لائے۔ ملک شام دینی اور دنیاوی میں بہت مرتبہ رکھتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم لوگ جانیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں کہ ملک شام کا نام پہلے کیا تھا، اس جگہ کا نام ملک شام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، آئیے سنتے ہیں اس سٹوری میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا سے دیکھ کر جائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو آئیے اس سٹوری میں سنتے ہیں کہ ملک شام کا نام کیوں رکھا گیا۔ ملک شام کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین۔ ملک شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ ہسٹورینز کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کے کئی ریزنز ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ریزن بتایا جاتا ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس زمین پر تشریف لائے۔ سام چونکہ نان عربک ورڈ ہے، لہذا جب اسے عربک میں چینج کیا گیا تو یہ سام سے شام ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کے فتح ہونے کی خوشخبری دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام کے ایریاز فتح ہونا سٹارٹ ہوئے اور خلافت فاروقی میں شام کمپلیٹلی فتح ہو گیا، جس سے دین اسلام کو بے حد قوت ملی اور اسلامی ریاست بہت ایکسپینڈ ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ملک شام کی کئی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، یعنی اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے۔ اس دعا کے ریزنز بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، وہی فلسطین سے متصل ہے اور فلسطین میں بیت المقدس واقع ہے، 40 ابدال وہاں ہی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ یہ بھی فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کنڈیشن پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا، اور اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، سن لو جب فتنے واقع ہوں تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ FGRF پاکستان میں فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ ملک شام میں بھی ویلفیئر کے کام بہت خوبصورتی سے سر انجام دیتی ہے۔ پچھلے سالوں میں آنے والے زلزلے سے کئی لوگوں کی جانیں گئیں، کئی گھر تباہ ہو گئے، ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔
लोगों के पास खाने पीने की चीजें तक नहीं थी। FGRF ने वहाँ भी अपना किरदार अदा किया। लोगों में खाने पीने और जरूरत की चीजें तकसीम की गई। 96 घर तामीर किए जिनमें यतीम बच्चों और उनकी फैमिलीज को आबाद किया गया। दारुल मदीना और मदरसतुल मदीना बनाए गए ताकि बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम का सिलसिला न रुके। इसी तरह हजारों घरों की तामीर हमारे प्लान का हिस्सा है जिसका आगाज हो चुका है। आप चाहें तो आप भी मुल्क शाम में होने वाले फलाही कामों में हमारा साथ दे सकते हैं। अल्लाह पाक मुल्क शाम के अहले ईमान की मदद फरमाए, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए, उनसे हर शर को दूर फरमाए और हमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनका साथ देने और उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए।